شاہ صاحب یہ بڑا ایک انہوں نے اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ یہ جو کاسٹ ڈیفرینشیل آ رہا ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں کہ ایکچولی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی فارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو کوانٹٹی ٹرمز میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنی والیوم کو بڑھایا ہے۔ اگر یہ ڈی ویلیویشن وغیرہ نہ ہوتی تو آئی تھنک یہ کوانٹٹی ٹرمز میں بھی گر جانی تھی۔ سو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ کوانٹٹی ٹرمز میں ہم نے ہولڈ کیا ہے بلکہ اس کو بڑھایا ہے۔ لیکن یہ بات زبیر صاحب کی بالکل درست ہے کیونکہ یہ ہم بالکل ایج پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ابھی بھی اپنے ناخنوں کے ساتھ ان مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی جو مشکلات ہیں ان کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ سب سے نگلیکٹڈ انڈسٹری رہی ہے، اور دنیا میں تقریباً جو بڑی بڑی چین مثلا $250 ارب کی گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش جیسے زبیر صاحب نے بتایا آپ کو 35-40 ارب ہے، اور ہماری جو ہے وہ 70-80 ارب ہو سکتی ہے۔ اور اس جو پالیسی میں میرا جو تھا آبجیکٹو جب میں نے ٹیکسٹائل بزنس سے انٹریکشن کیا تو میں نے کہا کہ آپ 5 سال میں ہم $50 ارب پہ لے کے جائیں گے، لیکن انڈسٹری نے کہا جی ہم 10 سال میں لے جائیں گے، 5 سال میں جانا ذرا مشکل ہوگا۔ تو اب میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ 10 سال میں بھی کریں، لیکن ابھی لیٹس اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ کہ ہمیں ایک میجر بریک تھرو کرنی ہے۔ بریک تھرو کرنے کے لیے ہمیں گارمنٹس کو سب سے سامنے لانا ہے۔ اب گارمنٹ کا جو مینوفیکچرر ہے اس کو غرض نہیں ہے کہ وہ کاٹن کہاں سے آئی ہے یا کپڑا کہاں سے آیا ہے، اس نے اپنی لیبر استعمال کرنی ہے، آپٹیمم جگہ پہ استعمال کرنی ہے، اس کو مارکیٹ ایکسیس چاہیے، اس کو دنیا میں جہاں بھی مارکیٹ ہے اس کے مطابق اس نے چلنا ہے، تو وہ ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا گارمنٹس کے لیے۔ گارمنٹس کے پیچھے جو چین ہے، پروسیسنگ کی ہے، ویونگ کی ہے، یہ زبیر صاحب نے ساری جن کی بات کی ہے وہ ساری ہماری خاصی پرانی ہو چکی ہے، اس ساری کو بھی ہمیں ری وائٹلائز کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن میں اس وقت ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم ماڈرنائز بھی کریں اور ہم پوری چین کو اوپر لے کے جائیں، اور اس میں زبیر صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں،